السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 28واں پارہ ہے۔ سورہ صف جو سورت نمبر 61 ہے، اس کی 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 8، 9، 10، 11، 12۔ یہ آیات اس مناسبت سے تلاوت کی گئی ہیں، ماہ محرم آپ کے سامنے اس کی تفصیلات چل رہی ہیں۔ شہادت اور اس کی عظمت کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ اسلام میں شہادت کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مشہور شخصیتیں اسلامی جن کو شہید کیا گیا، ان کا بھی تذکرہ آیا تھا ضمناً، اور آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، سمجھیے آپ۔ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اسلام جب پھیلنا شروع ہوا، مکے سے نکلا، مدینہ مدینے سے اور آس پاس قبائل میں، اور مسلمانوں کو اسلام کی ایک غلبے کی شکل اختیار کی گئی، تو دشمنان اسلام جو تھے انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے بہت ساری سازشیں کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو، نور سے مراد دین اسلام کو مٹا دیں۔ جس طرح چراغ کو بجھایا جاتا پھونک مار کے، اسی طرح سمجھتے ہیں کہ اپنے پھونکوں کے ذریعے سے یہ جو ہے اسلام کی حقانیت کو مٹا دیں۔ یہ ان کے ارادے ہیں، ان کے منصوبے ہیں، یہ چاہتے ہیں، فرمائیں یریدون، ان کا ارادہ ہے یہ۔ لیکن اللہ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، غالب کر کے رہے گا اسے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ منکرین حق کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ، لیکن اللہ اپنا یہ کام کر کے رہے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔
کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کو بھیجا اسی لیے کہ بالہدا ہدایت دے کے بھیجا ہم نے رسول کو. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. زمین کے اوپر جتنے بھی ادیان ہیں جنہوں نے انسانوں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے دین، ان سارے دینوں کے اوپر دین اللہ دین حق کو اس کو غالب کیا جائے، اسی لیے بھیجا گیا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکین کو کتنی یہ بات ناپسند کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اپنا یہ کام کر کے رہے گا. آیات کے ضمن میں اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اسلام کے خلاف کیا سازشیں تھے اور کب سے شروع ہوئے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم ذرا روشنی ڈالیں گے. ماہ محرم کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر جتنے غیر شرعی عقائد پیدا ہو گئے، شرک و بدعت پیدا ہو گئے، عقیدے خراب ہو گئے، تو بہت ساری باتیں ہوئی. جب دشمن نے مسلمانوں کو میدان میں ہرانے سے یہ لوگ عاجز آ گئے، تو پھر اب انہوں نے انڈر گراؤنڈ تحریکیں شروع کی، خفیہ اسلام کے خلاف سازشیں. اب بالمقابلہ تو جناب علی مقابلہ نہیں ہو رہا. اب چونکہ اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور جو طاقت تھی پرشین، دو حصوں میں دنیا بٹی ہوئی تھی اس زمانے میں، ایک رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر، جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں. اور اس طرح جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت پرشین امپائر ایران، اس کے اینڈ سے اینڈ بجا دی گئی، ایران کو فتح کر لیا. کہ سپر پاور طاقت اس زمانے کی، کہاں سے مدائن سے لے کے مصر، روم تک، ادھر فلسطین وغیرہ سب ایران کے قبضے میں تھے، اس کے تھے. یہ سارا جو رشیا دکھ رہا وہ سارا پورا. تو اس دور میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور کی خلافت میں ایران فتح ہوا. پرشین جس کو مجوسی کہتے ہیں، یعنی وہ قوم جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سورج کو خدا مانتی ہے، آگ کی پرستش ہوتی ہے. پرشین قوم آتش پرست جسے کہا جاتا ہے، جن کے اندر 24 گھنٹے جن کے گھرانوں کے اندر چراغ جلتا ہے، اور جن کے گھروں کے ورانڈے میں دہلانوں کے اندر علاوہ ہوتا ہے، وہاں پہ آگ جلتے رہتی ہے، اس کا طواف ہوتے رہتا ہے. تو یہ اس کا عقیدہ تھا، اس قوم کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایران جب فتح ہوا تو سارے علاووں کو بجھا دیا گیا، ایران کے پرچم کو اتار دیا گیا، کلمہ توحید کو بلند کر دیا گیا. اس طرح کئی ایرانیوں کو غلام بنا کے مدینے میں لایا گیا. بہرحال بہت ساری لمبی چوڑی اس کی تفصیل ہے تاریخ میں، لیکن میں صرف آپ یہ گفتگو کرنے والا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر عقائد کا بگاڑ کیسے پیدا ہوا. جب وہ قوم مسلمانوں کو تلوار سے نہیں ہرا سکی، میدان میں مقابلہ نہیں کر سکی، تو وہ قوم کیا کی؟ اب مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے ایمان توحید کو خراب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے وہ سارے عقیدے جو ان کے پاس تھے وہ مسلمانوں میں رائج کرنا شروع کر دیے انہوں نے. یہ تاریخ ہے. ایرانی جب آئے، اسلام قبول کیا انہوں نے، کچھ اس کے اندر منافقین بھی تھے، یعنی بظاہر اسلام قبول کیا، نام تو لائے لیکن اندر سے وہی تھے آتش پرست قوم، اور لا کے مسلمانوں کے اندر آتش پرستی کو عام کر دیا. انہوں نے آگ کی پوجا کروائی. اس طرح تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے. بغداد کے اندر جو تھے مسلمانوں کو پائے تخت تھا ہارون رشید کے زمانے میں، ہارون رشید خلیفۃ المسلمین، ان کا ایک وزیر تھا جو شیعہ تھا، اس رافضی. اس نے بہت ہی بھولے پن سے جو ہے ہارون رشید کو مشورہ دیا کہ اے
امیر المومنین کتنا اچھا ہوتا کہ ہم کعبۃ اللہ کے اندر ایک ادان رکھے، اس کے اندر خوشبو جلائیں. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. کتنی اچھی بات ہوتی کہ کعبۃ اللہ کے اندر ایک بڑا سا ادان رکھیں گے، انگار رنگی اس میں عرود ڈالیں گے، خوشبو آتے گے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب وہ علاوے کا طواف ہو جائے گا کعبۃ اللہ کے جا کے. ہارون رشید اس کو بھانپ لیے، ابھی تک تو جو ہے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا بولے. تو اس زمانے کی جو تحریکیں چلی مسلمانوں کے خلاف سازشیں جو ہوئی ہے نا، اب آپ دیکھیے مسلمانوں کے جو ذہین لوگ تھا رسول اللہ کے زمانے کے دور میں کوئی علاوہ تھا، صحابہ کے دور میں کیا علاوہ تھا کہ علاوے کے متعلق احادیث ہیں. آج ہم کو یہ بات کہی جاتی ہے، آپ تھوڑی سی بھی اگر اپنے عقل پہ زور ڈالیں گے تو ایک اتنی سنگین بات کہی جاتی ہے ہمارے پاس حیدرآباد میں، اور وہ ہے کہ بی بی فاطمہ کا علاوہ. نبی کی بیٹی کو علاوے سے کیا نسبت؟ وہ موحدہ نبی کی بیٹی، اور اس کو علم کی شکل میں کھڑا کیا گیا ہے اور ان کے سامنے علاوہ جل رہا ہے. آتش پرستی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. کتنی اور یہ رومٹے ٹھہر جائیں گے آپ کے اوپر. نبی کی بیٹی کو کہاں پہ کر دیا گیا؟ نبی کی بیٹی سے نسبت دے دی گئی علاوے کی. ہاں، پھر اسی طرح جتنے بھی نبی کے خاندان کے لوگ ہیں ان کے نواسے فلاں فلاں ہر ایک کے نام کا علاوہ بنا دیا گیا. یعنی یہ سب علاوے کے تھے، آتش پرست بنا دیا گیا ان لوگوں کو پوروں کو. کیا بھائی تصور کیجیے آپ. یعنی وہ مقدس ہستیاں تھیں اسلام کی، اہل بیت کی حیثیتیں تھیں، اور ان کو علاوے سے نسبت دے دی گئی. یہ علاوہ، وہ علاوہ، شہزادہ قاسم کا علاوہ، علی کا علاوہ، فلاں فلاں کیا کیا ہے آپ کے پاس. ان کے نام پہ پنجے بنا دیے، بٹھا دیے ان کے سامنے علاوے، نام ان کا ہے اور سارے عبادت علاوے کی ہو رہی، وہاں پہ انگار کی ہو رہی. آپ غور کیجئے اس سلسلے میں یہ علاوہ کیا ہے. دیکھیے تھوڑا سا میں بتانا آپ کو، سازشیں کر رہے ہیں لوگ اسلام کے خلاف، سازش ہر اعتبار سے. یہ علاوہ اس کو لکھا کیسے جاتا ہے؟ الف لام الف حمزہ ہا، علاوہ. یہ دراصل الہ کی تحریف ہے. یہ علاوہ، الف پہ زبر آ رہا اور زبر کو زیر کر دو، کیا بنتا؟ اب الہ ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب الہ وہ خدا ہے. آپ کچھ سمجھ میں نہیں آنا بلکہ اس کا علاوہ کر دیا ہے، وہ الہ اصل میں، کیونکہ ان کو خدا ماننے والی قوم ہے وہ آرین. لیکن یہ باریکی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جو گہری نظر رکھتے ہیں مورخین اس بات کو، اس کی وضاحت کی اپنی کتابوں کے اندر. تو بہرحال پھر یہ معاملہ اتنا بڑا آگے آتش پرستی کا. اب ظاہر ہے کہ اس میں دو گروپ بن گئے، شیعہ اور سنی بن گئے. اب ظاہر ہے کہ جو سنی حضرات ہیں وہ تو علاوہ پہ عقیدہ نہیں ہے، علاوہ کو مانتے بھی نہیں وہ لوگ. تو اب یہ سنی مسلمانوں کے پاس علاوے کو کیسا پہنچانا؟ کیا بھائی؟ تو ان کو کیا کر دیا؟ ایک چھوٹا سا ادان دے دیے، پورٹیبل علاوہ. ان کے پاس بڑا ہے، آپ کے پاس چھوٹا آپ کو دے دیے پورٹیبل علاوہ. یہ ادان لے کے آپ پھر رہے ہیں پر. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو رائج کر دیا گیا. ہر عبادت کے موقع کے اوپر، ہر دعا کے موقع کے اوپر، کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ ادان ہوتا ہے. آپ کسی درگاہ، کسی مزار پہ چلے جائیے، آپ وہاں مزار سے پہلے آپ کو ادان ملیں گا. آپ کو جا رہے نام سے آپ کسی بزرگ ہستیت ہے، درگاہ مزار ہے، لیکن جا کے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ سب علاوہ ہے، وہ ادان ہے. ادان میں اودی ڈال رہی ہیں آپ، ادان کا سیکا لے رہی ہیں آپ، ادان کی اودی لا کے پھک رہی ہیں آپ، ادان کی لے کے لا رہی ہیں، جسم کو مل لے رہے ہیں. یہ سب وہی ہو رہا ہو، سب علاوہ. مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر پیدا گیا، بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزاروں پہ اس کو رکھ دیا گیا.
جہاں جہاں بھی مقدس مقامات ہوتے وہاں پہ اودان رکھ دیا، وہی علاوہ ہے۔ اور مسلمان اس بات کو سمجھے نہیں، اور یہاں تک کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو فوری میت کے سرانے لا کے اودان رکھ دیتے۔ اور اسی لیے اسلام کے اندر آپ کو احکامات موجود ہیں۔ عین فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سجدہ حرام ہے۔ اس کے بعد زوال، عین جب سر پہ ہوتا ہے سجدہ، اس وقت سجدہ کرنا حرام ہے۔ زوال شروع نہیں، وہ ڈھلنا انہیں، تب جا کے اب ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد عین عصر کی نماز کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تب سجدہ حرام ہے۔ یہ تین ایسے اوقات ہیں جو سورج آگ کی پوجا کرنے والے ان اوقات میں عبادت کرتے ہیں۔ صبح صبح آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ اپنے بالکنیوں میں، یہ جو تصور ہے آپ کا واستو کا وہی ہے، وہ سورج نکلنا، سورج ان کے پاس، صبح جب سورج نکل رہا تو بالکنی میں ٹھہر کے اس کو ڈنڈوت کرنا ہے نا، یہ اسی طرح ڈوبتے وقت بھی وہی کرنا۔ تو یہ تین اوقات ایسے ہیں جو اس زمانے سے لے کے، کب سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے چیز، آرین آگ کی پوجا۔ تو تین اوقات میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین اوقات میں تم سجدہ نہیں کرنا، اگرچہ کہ تم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ ٹائم ٹیبل ان کے ہیں، ان اوقات سے تم کو بچنا ہے۔ ایک اسی لیے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا جنازہ نکلے، جنازہ میت کو جب لے کے جاؤ تو آگ کو ساتھ میں لے، آگ ساتھ نہیں جانا، کیونکہ آرین کی علامت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے جتنے آرین ہوتے ہیں وہ سامنے ان کا بیٹا جو بھی ہے وارث آگ لے کے جاتا ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی مزار، کسی قبر کے اوپر کوئی دیپ، کوئی پنتھی جلانا حرام ہے، یہ کہ ان کی علامت ہے۔ اور آج ہمارے پاس کئی پرانے خبروں کو دیکھو، خبر کے اوپر جناب علی باضابطہ ایک محراب ہوتا، اس کے اندر باضابطہ چراغاں، پنتھیاں رکھنے کے محراب بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، ہے نا؟ دیکھیں آپ، یہ ساری چیزیں آرین وہی تھے، آ گئے ہمارے پاس، منع کر دیا گیا اس میں، کیونکہ سارے جناب علی مشابہ ہیں ان سے، مشرک آتش پرست قوم، اور یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے پاس آئی نہیں آئی۔ حتیٰ ہی کہ آج ہمارے پاس یہاں تک لازم کر دیا گیا ہے کہ دیکھیے کہ بغیر سرخ جوڑے کے دلہن کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، نہیں؟ اگر کوئی دوسرا یا سفید پہنا دیے تو بولے تو بیوہ کا لباس ہے یہ، اور ادھر کرسچن جو نا بیوہ کا لباس پہن کے نکاح ہو رہا، پوری دنیا پہ جناب علی ان کے بابا بنے ہوئے لوگ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس قدر بنا دیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں جائے، تاکہ آسانی سے ہم کئی زمانوں سے، بچپنے سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے، گھر کے عورتیں بھی دیکھ رہے، بچے بوڑھے بھی دیکھ رہے ہوں گے، جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو جہیز کا سامان لایا جاتا ہے نا، جہیز، اور لا کے جہیز کے ہر سامان کو لال دھاگے باندھے جاتے ہیں۔ صوفہ ہے تو اس کو بھی لال گیٹی، کیسا گلاس کو، پاندان کو، وغالدان کو، الماری کو، فریج کو، کولر کو، سب لال دھاگے ہے، نہیں ہے؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ یہ تاریخ میں نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہر مسلمان دیکھ رہا۔ آخر اس کا انٹینشن کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا؟ اسی لیے وہی آتش پرست قوم کیا کرتی ہے؟ وہ لال دھاگے باندھتی ہے۔ ہر آتش پرست قوم جو ہوتی ہے ان کے کلائی پہ یا ان کے گلے میں یا ان کے کمر پہ کہیں نہ کہیں لال دھاگا ہوتا ہے۔ جو نئی گاڑی خریدتے ہیں تو کہ لال چندی باندھتے ہیں، یہ آرین بھی، یہ ایرانی بھی، سب یہ علامت ہے اس قوم کی۔ اور جب ان کا مذہبی تہوار آتا ہے تو گھر کے ہر چیز کو اور برتن کو جناب علی وہ کمکم کے بٹو لگاتے ہیں 3، اور ہمارا بات بھی شادی بیاہ کے اندر وہ تو کمکم تو نہیں لگاتے، سندل کے لگاتے ہیں،
لال دھاگے تو ہے لیکن سندل لگا دیا اس کو. تو یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہو رہی نہیں ہو رہی. خیر اب تو لائٹ آ گئی, لیکن پرانے زمانے میں ہم جب دیکھیں ہمارے بچپنے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھی, تو جب شام ہوتی ہماری والدہ صاحبہ یا دادی صاحبہ جو بھی گھر کے اندر ہوتے چراغ جلاتے تھے جب, اور جبھی بھی چراغ جلاتے تھے ہمارے والدہ یا ہماری دادی, تو چراغ جلاتے وقت سر کے اوپر پلو ڈال کے چراغ جلا کے اس کے بعد چراغ کا سیکا لے کے چہرے کو ملتے تھے وہ لوگ. آپ لوگ دیکھے کوئی ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیا ہے یہ؟ آریہ ہے نا یہ مشرک. آگ کو مقدس مانا آپ نے. یہ آگ آپ کو نہیں چھوڑی, ابھی بھی نہیں چھوڑی آگ آپ کو, یہ پیچھا کر رہی ہے یہیں سے اب, اور یہاں سے ایسا پیچھا کر رہی ہے کہ یہیں سے لے کے جہنم میں لے جانے والی ہے انہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے پاس شعبان کی عید مناتے لوگ, بڑوں کی عید بولتے, مردوں کی عید بولتے. کیا ہوتا اس دن؟ رات میں ادان جلایا جاتا ہے, اس کے بعد گھر کی جو بڑی بزرگ ہستی ہوتی ہے ادان کے بجاتے, اور گھر کا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے ہاتھ میں اود دیتے. دیکھیے جناب خاندان کے جتنے بھی مرے نا ان سب کا نام لکھ, تمہارے دادا کا نام لکھ دال ادان میں, دال انگار میں بابا کو دال, دادی کو دال, نانی کو دال, دال انگار میں یہاں سے آپ یہ بول کے ڈالتے تھے نہیں. ہاں پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اگربتی سلگاتے ہیں. اگربتی سلگانے کے بعد اگربتی کو بجھایا کیسے جاتا ہے؟ آپ چراغ سلگاتے ہیں فلاں کوئی بھی چیز کو آپ پھونک کے بجھا دیتے ہیں. کہ آپ اگربتی کو سلگانے کے بعد پھونک کے بجھاتے؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ کوئی نہیں بجھاتا, پھونکتے نہیں اس کو, ایسا ایسا کر کے بجھاتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر کوئی پھونک دیا وہ زمانے میں تو اس کو پچکڑا لگی تھی. اگربتی کو پھونکتا توہین ہے اس کی, تھوک کے چیٹے گرتے. یہ مقدس ہے آگ, یہ توہین ہے آگ کی. پھونکنا تھوکنا دونوں برابر ہے. سارے مسلمان کرے, آج بھی کر رہے ہیں پورے مسلمان, اتنا پڑھ لکھ کے بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے نہیں کر رہے؟ بتائیے آپ. تو یہ آگ آپ کو نہیں چھوڑی, آپ کو پیچھا کر رہی, علاوہ نہیں چھوڑا آپ کو. یہ سارے بگاڑ عقیدے کے آج مسلمانوں کے پاس پھیلا دیے وہ لوگ. اور ہم سنی, بڑا معصوم ہوتا ہے بیچارہ سنی, اسی کی بات کو فوری قبول کر لیتا, تحقیق ہی نہیں کرتا کہ کیا چیز ہے یہ. تو یہ ساری چیزیں کیا کہ اللہ فرماتے یہ لوگ اسلام کے عقیدے توحید کو جناب علی پھوکوں کے ذریعے سے بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنی نور کو پورا کر کے رہیں گا. اور کافر اور مشرکوں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو یہ عمل, برابر عقیدے توحید. پھر اس کے بعد کیا کیا ہوئے آپ دیکھیں گے. آپ جھنڈے لگاتے ہیں, آپ سارے جھنڈے کتنے ہوتے ہیں؟ سارے کنٹری کے جھنڈے آپ دیکھے ہوں گے پورے کے پورے اسکور میں ہوتے ہو. اور جتنے آرین کے جھنڈے ہوتے ہیں نا یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ٹرنگل میں ہوتے ہیں, 3 کونی ہے نہیں. تو آرین کا لے لو, ایرانیوں کا لے لو, یا پھر ہمارے مسلمانوں کے ہرے جھنڈے لے لو, سنیوں کے, سب وہی ہوتے ہیں. آرین کیوں کرے اس کو ترکونی کیوں کرے آرین؟ کیونکہ آرین کا جو عقیدہ ہے وہ 3 خدا کو مانتے ہیں, ترشول, 3 خدا, اسی لیے ترکونی ہے ان کا. اور یہ عقیدہ ٹرینٹی کا عقیدہ عیسائیوں میں پھیلا, یہ بھی آرین پھیلا سوئی ہے اصل میں. 3 خدا کا تصور, عیسیٰ علیہ السلام, مریم اور خدا, 3 کو ایک خدا بنا دیا, ٹرینٹی کا عقیدہ. جھنڈے بٹھائے, اس کے بعد ہمارے آپ دیکھے ہوں گے کہ یہ علم بٹھانا سنی شیعہ کون بٹھاتے ہیں؟ سنی شیعہ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ لوگ علاوہ لگاتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, باضابطہ علما بٹھاتے ہیں سارے, لیکن سنی مسلمان یہ نہیں کرتا کام. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد
اس زمانے میں جب شیعہ تحریکیں چلی مسلمانوں کے درمیان میں، مسلمان عقائد کو جناب علی خراب کیا جانے لگا، تو آپ ان کے خلاف جہاد کرے. کیا کرے؟ جہاد کرے، اور بہت محنت کرے. انہوں نے مسلمانوں کو بچایا اس سے. تو چنانچہ بغداد کے اندر انہوں نے سنی مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی، اب چیزوں کے شیعہ سنی مکس ہے، تو فرمایا کہ جتنے سنی لوگ ہیں وہ سنی ہونے کے لیے علامتی طور پہ اپنے گھروں کے اوپر ہرے جھنڈے لگاؤ، پہچان کے لیے کہ تم سنی شیعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ کالے جھنڈے لگاتے. یہ ہے اس کی تاریخ، یہ جھنڈے کی جو آج المدد یا غوث اعظم لکھ رہے ہیں. اصل اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ حالت دیکھیں کہ مسلمان، اب دیکھیں اب آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے کیسا انتقام لیے وہ لوگ شیعہ لوگ، کیونکہ انہوں نے پنجوں کے خلاف، علموں کے خلاف جو جہاد کیا ہے، اب ایک ایسے خفیہ سازش، ایک تقدس سے آ گئے لوگ، اور سنیوں کے اندر اپنے علم کو جاری کر دیا. بولے ٹھیک ہے، ہم تو محرم میں علم بٹھاتے ہیں، لیکن سنیوں کو ہم ایسی جناب عالی تربیت دیں گے کہ اس سال کے 12 مہینے علم بٹھانا. تو کیا انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی یعنی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے جھنڈے کے اوپر اپنا پنجہ لگا دیا. جھنڈے پہ پنجہ ہے نہیں ہے. پنجہ کون بٹھاتے؟ کون بٹھاتے پنڈا؟ سنی بٹھاتا ہے یا شیعہ بٹھاتا؟ شیعہ. تو پھر آپ کے پیران پیر کے جھنڈے کے اوپر پنجہ کیسے آ گیا؟ اور انہوں تو محرم میں بٹھا رہے ہیں تو سال کے 12 مہینے چل رہا ہے بے پنجہ، لیکن مسلمان لاشعور ہے ابھی بھی. یہ ساری سازشیں چلے مسلمانوں کا، اور یہ تصور دیا گیا کہ تمہارا گھر سایہ سپیٹ سے، بلاؤں سے محفوظ ہے، یہ جھنڈا ہے، اس کے اوپر ہمارا پنجہ ہے. اور یہ عقیدے کے اوپر 11ویں ایجاد ہو گئی. سارا شرکیہ عمل شروع ہو گیا. اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، آج شیعہ سنی کے عنوان سے جتنے جھگڑے آج ہمارے پاس ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دشمنان اسلام میں اس زمانے کے اندر کتابیں لکھی. واقعہ کربلا جو ہوا سن 61 میں، اس کے بعد کتاب 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی. ایک لکھنے والا شریک نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، گھر میں بیٹھ کے بنایا پورا جناب عالی، ایک کہانی بنا دی اس نے، اور اس کتاب کا نام لکھا مقتل حسین، اور اس کا لکھنے والے کا نام تھا ابی مخنف لوط بن یحییٰ. اس نے کتاب لکھی، اس کے اندر پورا یہ سب جھوٹ. جتنے محدثین ہیں ہمارے حدیث کی کتابیں لکھنے والے، جتنے بھی محدثین ہیں، ان سب نے لکھا کہ وہ جو کتاب ہے اس کا لکھنے والا پکا جھوٹا تھا. کیا تھا؟ پورے محدثین لکھ دیے پکا کذاب تھا یہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی سیاستہ کے اندر، کسی حدیث کی کتاب میں واقعہ کربلا کا کوئی تذکرہ نہیں، کہیں بھی نہیں ملے گا. وہ علامہ تبری صاحب لکھے اس کو 100 سال کے بعد جانے کے، انہوں بھی بات کے ہیں. اس کے بعد میں عوام میں آ گئی باتیں، سب لوگ وہاں سے لکھ کے سب سارے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے ہم پھر اور ایک دوسرے جغرافیہ اعتبار سے ہم چلیں گے. ہندوستان، اکھنڈ بھارت پہلے کا. ہندوستان میں اسلام دو طرف سے آیا، ادھر سے دو طرف سے، ایک نارتھ سے آیا، ایک ساؤتھ سے آیا. ساؤتھ سے جو اسلام آیا کیرلا سے، ادھر کا جو اسلام آیا وہ خالص عرب لوگ آئے ادھر تجارت کے لیے. عرب اترے، کیرلا میں اترے، وہاں پہ بہرحال قدیم مسجد ہندوستان کے کیرلا میں مسجد بنائی گئی. اس کے بعد وہاں پہ جتنے بھی وہاں کے مسلمان ہیں ان سب کے نام عرب، پورے عربوں کے نام ہے، صحابہ کے نام ہے. اس سے متصل مالدیپ ہے، پورے کا پورا اس زمانے میں جب اترے تھے جزیرے پہ وہ لوگ، وہ پورے کا پورا مسلمان ہو گیا. تو اب یہ ساؤتھ سے جدھر سے یہ لوگ عربہ آئے نا، عربہ آتے آتے جہاں تک آئے ادھر آپ کے جناب علی
یہ کیرلا، مدراس اور بھی قریب قریب کرناٹک کے ادھر، اگر آپ ادھر کا سروے کریں گے تو آپ کو ادھر عاشور خانے نہیں ملیں گے۔ نارتھ سے جو اسلام آیا اب ادھر ایران سے، پاکستان وغیرہ ادھر بارڈر ہے نا ایران پاکستان، ادھر سے جو اسلام آیا وہ اسلام تھا ایرانیوں کا، اور اسی لیے دکن تک ان کی رسائی ہوئی، اور یہاں پہ آپ کو مساجد کم ملیں گے، عاشور خانے زیادہ ملیں گے۔ کسی بھی گاؤں میں آپ چلے جائیے، 8-8 10-10 عاشور خانے ملیں گے، ایک مسجد نہیں ملیں گے آپ کو۔ اور انہوں نے اپنے مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے اس زمانے میں عاشور خانے بنا کے عاشور خانوں کی خدمت کے نام سے کئی ایکڑ زمینات ان کو دیے کہ تمہارا کام ہے چراغ جلانا، سال میں ایک بار علم بٹھانا، جس کو انعام کی زمین کہتے ہیں۔ تمہارا پورا یہی رہا۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے کتنے کتنے، خود تلنگانہ کے اضلاع ہیں، کچھ ادھر ہے، نظام اسٹیٹ اکھنڈ جو نظام تھا پہلے نظام اسٹیٹ، ایک ایک دیہات کے اندر 12-12 20-20 عاشور خانے، مسجد نہیں ہے ایک بھی۔ تو کس انداز میں وہ لوگ اپنے جناب علی اس باطل عقائد کو پھیلایا، اور دیہاتوں کے اندر اسلام بولے تو کیا تھا، اسلام بولے تو کچھ بھی نہیں تھا، اسلام کیا ہے معلوم ہی نہیں تھا، ان کو بتا دیا گیا، کیا بتا دیا، پنجتن پاک ختم، یہ اسلام ہے بس، علی حسن حسین فاطمہ بس یہ اسلام، یہ بتا دیا گیا ان کو، اور اسی کے اوپر وہ لوگ چلے آج تک، معلوم ہی نہیں ہے ان کو۔ کئی گھرانوں میں یہ حال ہے آج بھی۔ تو یہ جو بگاڑ جو پیدا کیا گیا، اس کے اوپر اگر ہم خالی تاریخ کی کتابوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں تو ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی ایزی، آسانی سے، اور واقع میں بھائی یہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، اور سنی اس کے اندر پورے گرفتار ہے اس میں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ آتش ہمارے پاس ہر جگہ، یہ لال دھاگے ہیں، یہ تعویذاں ہیں، یہ گنڈے ہیں، یہ پلیتا ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے ایجاد کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ بنا دیا گیا کہ اس کے اوپر تمہارا عقیدہ ہے، ان کو اللہ کے اوپر اتنا عقیدہ نہیں ہے جتنا لال دھاگوں پہ ہے۔ کہیں درگاہ کے مزار شریف سے آ رہے ہیں دھاگے بننے کے لیے، بس وہ بن کے انہیں بڑا توکل، یہ دھاگا بچائیں گے، آپ بچائیں، یہ ڈوری بچائیں گے، تعویذ بچائیں گے۔ یہ وہ لوگ منتوں سے، علموں سے اس کے اوپر منتیں مانگ رہے ہیں، جا کے اولاد کے لیے منتیں مانگ رہے ہیں، بیماریوں کے منتیں مانگ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بگاڑ پیدا ہوا۔ اب آپ دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات، آپ کے سامنے اودان رکھی ہوئی ہے، بہت دور سے کام پہنچانے لوگ، کہیں بھی کوئی عبادت کے لیے جاؤ، کہیں بھی جاؤ، اودان پہ، قبر پہ، مزار پہ، کہیں بھی جاؤ، عام میں اود انگار ہے، اود ہے، اور وہاں پہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ فاتحہ پڑھو، کیا بھائی؟ اچھا، فاتحہ کو کیوں لازم کیا گیا یہاں پہ، وہ ذرا سن لیجیے۔ اب آپ، ہم کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں اللہ کا لفظ نہیں ہے، کاف کا، یعنی حاضر اللہ سے ہی ہم، لیکن نام نہیں ہے، حاضر کا صیغہ ہے یہ، حاضر کا معنی جو ہے وہاں پہ، کیونکہ ہم اللہ کو حاضر جانتے ہیں نا، اسی لیے ہم اللہ سے مخاطب ہیں۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، یہاں پہ اودان کو سامنے رکھ کے ان کو فاتحہ پڑھوائی گئی، ایاک نعبد، اب آپ کے سامنے اودان ہے، اے اودان، اے آگ، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، ایاکا، ایاکا کے معنی یہ ہے، سامنے چیز مخاطب ہے، ایاکا، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں میں۔ یہ فاتحہ کو ہر جگہ گھسیٹا گیا، اس کے اندر توحید کی تعلیم تھی، اللہ کی عبادت کا اقرار تھا، استعانت کا اقرار تھا، توحید خالص تھی، شرک کے جڑوں کو کاٹ کے پھینک دیا گیا تھا سورہ فاتحہ میں۔ لیکن اسی سورہ فاتحہ کو غیر اللہ کی امداد کے لیے سامنے علاوہ رکھ کے، اودان رکھ کے، وہاں پہ ہاتھ پھیلا کے آپ دعا کریں ایاک نعبد،
پھر اس کے بعد اودان کے اوپر جناب ہاتھ سیک لیے، پھر مل لیے اور کچھ اودی پھک لیے، کچھ لا لیے گھر کو، شفا ہوتی۔ یہ تصورات ہمارے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں جو بگاڑ ہو گیا غیر شعوری طور پہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اچھے اس کے اندر سے گئے ہوئے، اچھے۔ تو اسی لیے پکڑیے کہ اصل بگاڑ کہاں سے آیا، آپ کو گمراہ کس نے کیا ہے اصل میں؟ کیونکہ ایک مسلمان عقیدے توحید کا ہے، انہیں شرک نہیں کر سکتا، لیکن کس انداز میں آپ کے عقیدے توحید کو جناب علی توڑا گیا ہے، برباد کیا گیا ہے، ڈیمیج کیا گیا ہے آپ کو، عقیدے توحید کے اندر آپ کے شرک کی ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ اسی لیے سارے مسلمان اللہ باللہ بڑی مشکل سے 1% ہوں گے یا 2% ہوں گے ان سارے خرافات سے بچے ہوئے۔ یہ سب کا عقیدہ ان اشیاء کے اوپر ہے، ان آگ کے اوپر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا اکثریت مسلمانوں کی، اللہ کو ماننے والوں کی جب شرک کرتی ہے تو اللہ کا اعلان ہے کہ اس کو قیامت تک ذلیل کروں گا، اللہ تعالیٰ فرما، جب تک یہ عقیدے شرک سے باز میں آ جاتے ہیں۔ اور وہی حال ہے آج ہم پٹ رہے ہیں۔ اللہ کے اوپر اتنا توکل، اللہ کے اوپر اتنا عقیدہ، اللہ کے اوپر اتنا کانفیڈنس، اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا دھاگوں کے اوپر ہے، جتنا اودی کے اوپر ہے، جتنا فلاں کیا دیکھیں، اب گاڑی خریدے لال باندھ لیے، اس کے اوپر فلاں کر لیے، یہ کر لیے، کوئی لال ڈوری باندھ لی، عجیب حال ہے۔ تو یہ ساری آئی کہاں سے؟ سرخ چیزیں ہیں۔ یہ ہے اصل آپ کی خطرناک دشمن جو آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ اسی لیے اس سے بچنا۔ وہ بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کو یہ لوگ پھونک کے ذریعے سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے اس اسلام کو مکمل کر کے رہے گا، عقیدہ توحید کو مکمل کر کے رہے گا، اس کی حفاظت کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور کتنا ہی ناپسند ہو۔ یہ باتیں اسی لیے عرض کروں میں آپ کے سامنے خاص طور پہ، کیونکہ حالات ہمارے پاس جو آج چل رہے ہیں نا، آج محرم آیا تو ایسے دکھ رہا کہ ہم سمجھتے کہ وہ شیعہ لوگ ہی، لیکن سارے سنیاں بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ سنیوں کے پاس بھی کہیں وہ چل رہا ہے، کہیں گھوڑے بنا رہے ہیں، کہیں شربتیں بنا رہے ہیں، کہیں وہ ہو رہا، کہیں یہ ہو رہا، جناب یہ بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ انہوں بھی کچھ کالے کپڑے پہن لے رہی ہیں، آدھے کالے آدھے سفید ہے، ان کا شرٹ بھی کالا پہنے تو پائجامہ سفید پہنے، آدھے شیعہ آدھے سنی، سمجھا؟ ایسا ہے۔ ان کی محفلوں میں جانا، مجلسوں میں جانا، فلاں ان کو بھی رونا، ہائے حسین یا ویلا یا علی فلاں یہ سب سارے چل رہے ہیں، سنی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ سوچو، اسی لیے کہیں کہ اسلام اصل کہاں ہے بھائی؟ اس سے پہلے بھی ایک بات بولا تھا، وہ ذہن میں بٹھا لیجیے آپ، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ تاریخ کہلائیں۔ کیا کہیں گی؟ تاریخ، غلط بھی صحیح بھی الگ فلک کچھ بھی ہو سکتی، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ تاریخ ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مکمل ہو گیا، اور قرآن گواہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی جب حج فرما رہے تھے، آخری آپ کا حج تھا، عرفات کے میدان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد 2 مہینے کچھ زیادہ آپ رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ فرماتے اب دین مکمل ہوگا، تمہارا مکمل ہوگا تبھی۔ اور احادیث ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین میں جو دین مکمل ہو چکا، اس دین میں اپنے طور پہ کوئی چیز ایجاد کریں گا انہیں دین کے نام سے تو مردود ہے وہ عمل۔ اسی لیے دین کہاں سے لینا ہے آپ کو؟ تاریخ کی کتابوں سے دین نہیں لینا ہے آپ کو، دین لینا ہے کہ قرآن اور احادیث صحیحہ، اور وہ بھی متواترہ، جس کی سند صحیح ہو، جو تواتر سے ہو، اور پھر قرآن مجید کے خلاف نہ ہو وہ چیز، وہ دین ہوتا ہے۔ انہیں لکھ دیا، انہیں لکھ دیا یہ کتاب وہ کتاب، یہ دین نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے لکھنے والے زیادہ سے زیادہ اس کو تاریخ معلوم کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور بہت ساری بگاڑ آپ کے سامنے آئیں گے، میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر عظمت صحابہ کیا ہے وہ بھی آئیں گے آپ۔ صحابہ اصل دین ہے، صحابہ ہی سے دین ہم کو ملا ہے۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے یا صحابہ کو ناقابل اعتماد قرار دیا جائے، دین آپ کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا۔ دین یاد رکھیے آپ،
یہ اصل دین کے محافظ صحابہ تھے، اور صحابہ کے سامنے قرآن اترا ہے، انہوں نے بالراست قرآن کو سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے۔ قرآن کو سمجھنے والے، سنت رسول اللہ کو سمجھنے والے صحابہ اکرام ہیں، وہاں سے آپ کو دین لینا پڑے گا۔ آپ کو فلاں فلاں نہیں، کچھ بھی نہیں ان کی حیثیتیں، دین کے پاسبان، دین کے محافظ، اللہ کے سلیکٹڈ جو بندے تھے وہ صحابہ اکرام تھے۔ اگر کوئی صحابہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ منافق ہے، وہ نہیں۔ اس کے اوپر بھی آئندہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اب سمجھ میں آ رہا؟ پھر ہمارے پاس بھی جناب یہ کچھ مسائل ہیں، مسلمانوں کے بڑے زور و شور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، یہ جملوں کی طرح مسلمانوں کے اندر کچھ قبضہ، 1,00,000 صحابہ اکرام یا تابعین شہید ہو گئے آپس میں لڑ کے، آپس میں لڑ لیے۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل کے معنی اونٹ، اونٹ کے اوپر عائشہ بیٹھ کے کمانڈنگ کر رہی ہے، اور حضرت علی ادھر ہیں، کدھر؟ مخالف سمت میں ہے، اور ادھر عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت علی ہے، ادھر صحابہ اکرام ہے، ادھر صحابہ اکرام ہے، ادھر ام المومنین، اور دونوں کی جنگ چل رہی ہے، اس کے اندر تلواریں نہیں کر رہے، کئی صحابہ کٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ پھر ادھر جنگ صفین ہے، ادھر امام معاویہ، حضرت علی ہیں، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی صحابہ، دونوں میں جنگ چل رہی ہے، اور ادھر بھی صحابہ کٹ رہے ہیں، ادھر بھی صحابہ کٹ رہے ہیں۔ کیا بنا بیٹا؟ قرآن کیا بول رہا، آپ کیا بول رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے گردنہ کاٹے صحابہ۔ ارے آج مسلمانہ دو لڑ لیے تو داڑھی رکھ کے، کیسا مسلمان ہے رے بولتے اس کو، داڑھی رکھ کے لڑ رہا بولتے، اور وہ صحابہ جو سلیکٹڈ لوگ تھے وہ صحابہ کے گردنہ کاٹ رہے ہیں، انہوں صحابہ کو کاٹ رہے ہیں، وہ لوگ آپس میں کاٹ رہے ہیں۔ مانتے آپ؟ نہیں، وہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو کیا ہے حقیقت کیا ہے، اور بہت چرچے بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں اس کو۔ ذہن میں بات رکھیے آپ، اسی لیے میں تاریخ بتا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں ہوتے، ان کو تاریخ میں نہیں ڈھونڈنا۔ صحابہ اکرام قرآن کی شخصیات ہیں، قرآن کے اوراق میں صحابہ کا کیا کردار بتایا گیا ہے وہ ہے اصل میں۔ تاریخ کے اوراق میں آپ صحابہ کا کردار تلاش کریں گے تو دشمناں تو لکھ دیے سے تاریخ ہوئے، وہاں سے تو آپ ان کے خلاف ہی ہے وہ نہیں۔ صحابہ کو قرآن میں دیکھنا پڑے گا، آپ ان کے سامنے قرآن اتری، تربیت قرآن سے، رسول اللہ تربیت کی ان کی، اور اللہ بولا میں راضی ہو گئے ان سے۔ تو یہ جو بعد میں اتنے غلط کامہ کرنے والے صحابہ گردنہ کاٹنے، اللہ ان سے راضی ہوگا، تو اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا چاہتا آگے انہیں اتنے خراب ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کیا بھائی، اس کو سمجھیے ذرا، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقت کیا ہے، حقیقت تک پہنچنے کی جناب توفیق عطا فرمائے، اور اس سے خرافات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین کا فہم ہمیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔